حیات طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت باسعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے اسماء گرامی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ کا اسم گرامی شفا تھا۔ آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کمرہ خوشبو سے معطر تھا۔ اس خوشبو کو سب سے پہلے حضرت ایمن نے محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار کے موسم میں پیر کے دن 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ قمری مہینے کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے سال کو عام الفیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ میں سوق اللیل کے مقام پر حضرت ابو طالب کے گھر پر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 6149 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3000 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد بمطابق جولین کیلنڈر 9 اپریل 5284 سال کے بعد بمطابق بکرمی سال 1 جیٹھ 628 بمطابق بخت نصری سال آپ کی ولادت 18 توت 1319 بخت نصری سن سکندری سن رومی کے مطابق 19 نیسان 882 سکندری سن نوشیروانی کے مطابق جلوس نشروانی واقع فیل کے 52 دن بعد حضرت عبد المطلب کو ولادت کی خبر حضرت ایمن نے دی تھی۔ بعد از پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا جان بیت الحرام خانہ کعبہ لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر آپ کے چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوشی سے آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ مبارک بروز اتوار 7ویں دن کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقہ میں ایک دمبہ ذبح کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کی تعریف کا مرکز ہو، آسمان اور زمین میں اس کی تعریف ہو، یہ خالق کو بھی پیارا ہو اور مخلوق کو بھی پیارا ہو۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک احمد رکھا تھا۔ یہ نام رکھنے کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی تھی۔ اس نام کے معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ مکہ کے شرفاء دستور العرب کے مطابق اچھی آب و ہوا کے لیے 8 دن تک مکہ کی وادیوں کے سپرد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش سے 3 تا 4 دن تک اپنی والدہ کا دودھ مبارک پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 8 خواتین کا دودھ پیا۔ ایسی 3 خواتین جنہوں نے یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، ان میں سے ایک خادمہ صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی نے اپنے بیٹے مسروع کے ساتھ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اور ایک خاتون عاتقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سب سے زیادہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تقریباً 2 سال تک پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ بچہ یتیم ہے پھر بھی مجھے قبول ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چھاتیوں سے لگایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھاتیوں کو ہرا بھرا اور دودھ سے بھرپور پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا تھا، میں اپنے بیٹے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں پر چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ غلاموں اور ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والا ہے۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کا دودھ پیا جن کو رضائی والداؤں کا حق حاصل ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام قبصہ اور والد کا نام ابو زید تھا اور ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ آپ قبیلہ بنو سعد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف سے 3 بہن اور 1 بھائی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار 2 سال کی عمر مبارک میں واپس مکہ شریف واپس لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ اسد بن ابی بکر کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اور آپ کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تھا۔